السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ تو آج ہے دورہ قرآن پارہ نمبر 7، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو اس پارے میں سب سے پہلے بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دلوں سے سننا چاہیے، دلوں سے پرکھنا چاہیے۔ اگر آپ دل کے ساتھ سنتے ہیں اور ہوش سے، سمجھ سے، عقل سے سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور جو حق بات ہوتی ہے وہ آپ کا دل پہچان لیتا ہے اور پھر آپ کو عمل کرنے کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ حق بات یعنی اچھی بات کرتے رہنے سے جنت آپ کی لازم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ اس کی جنت ہے۔ اور پھر بتایا گیا ارادتاً پہلے تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر آپ نے جھوٹی جان بوجھ کر قسم کھا لی تو پھر آپ کو 10 مسکین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر کپڑے دینے ہوں گے، یا پھر ایک غلام کو، ایک سرونٹ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ سارے کام نہ کر سکو تو پھر آپ کو 3 days کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یعنی لگاتار۔ تو اس میں کیا ہوگا، اگر پہلا روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، آپ بیمار ہو گئے تو تیسرا روزہ آپ نے نہیں رکھا تو پھر دوبارہ سے رکھنا ہے 1 2 3۔ اور اگر 3 والا روزہ جو ہے اس دن بیمار ہوئے پھر دوبارہ سے کاؤنٹ کریں، اگر 2 والے دن بیمار ہوئے پھر 1 2 3 سے کاؤنٹ کر کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ کبھی بھی قسم نہ کھائی جائے۔ پھر بتایا گیا شراب اور جوا جو کہ ایک گندے کام ہے، ہمیں نہیں پینی چاہیے، اور جوا بھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، شراب سے آپ کو ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ گندی چیزیں ہوتی ہیں، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھگا دینا چاہیے اپنی لائف سے، اور یہ نماز سے بھی روکتے ہیں، اور دشمنی کرنا جو ہے اس کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہوش میں نہیں ہوتے، سو دیٹس وائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر بتایا گیا اللہ کی پاک چیزیں اختیار کرو، ناپاک چیزوں سے دور رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا مانگا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اور بتایا کیا، غیر ضروری سوالات مت کیا کریں اور بے جا سوال مت کیا کریں کہ یہ کیوں تھا، کیسے تھا، کس لیے تھا۔ جو ضروری کوسچنس ہوں وہ ضرور کیجیے، کیونکہ کوسچنس پوچھنے سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا اپنی فکر کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اپنے فیملی ممبر کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جو تعلیمات قرآن ہیں وہ بالکل پاک ہیں شرک سے، اور شرک نہیں کرنا چاہیے، ایک اللہ کو ماننا چاہیے، اور سچ کا فائدہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دیں گے، اس لیے ہمیشہ سچ بولیں۔ اور پھر بتایا سورۃ انعام میں صرف اور صرف اللہ کے ایک ہونے کی بات کی گئی ہے، تو اٹس مین آپ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی ایک اللہ کو مانتی ہوں، تو اٹس مین اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے، بیکاز وی آر مواحد، ایک اللہ کو ماننے والے۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں جان رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، جو آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو آپ چھپ کے کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر بتایا کہ آپ نے تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کو ہی پکارنا ہے، پھر جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر بتایا اللہ کی ساری جو باتیں ہیں اور واحد ہونے کی باتیں ہیں ان پر یقین رکھنا چاہیے، اور جب اللہ نعمت دیں تو شکر ادا کرو، اور یہ جو دنیا ہے دنیا کو کوئی بھی امپورٹنس نہ دو، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو یہ غریب ہیں، یہ تو پیسے والے نہیں ہیں، تو ان کو اپنے آپ سے دور مت کرو بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ہوگی اللہ کی رحمت۔ اور اگر غلطی ہو چکی ہے تو توبہ کر لیجیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے علم غیب یعنی کہ فیوچر کی ساری باتیں تو صرف اللہ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد زمین پہ گرنے والا کوئی پتا ہو، سمندر میں، سمندر سے باہر کچھ ہو، اس کی گہرائیوں میں ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قاہر ہے یعنی غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس چیز پہ غالب ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمیں موت دے سکتے ہیں اور ہم فوت ہو سکتے ہیں، ہماری روح کو قبض کر سکتے ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ہمیں وہ رحمتیں، نعمتیں یا عذاب دے دیں۔
تو اس لیے خشکی میں اور تری میں، تاریکی میں اور روشنی میں، ہر مصیبت میں، ہر نعمت میں صرف اور صرف اللہ کا نام لینا چاہیے اور اللہ کی پہچان کرنی چاہیے اور شرک نہیں کرنا۔ پھر ہے جی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بڑی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے لیے خالص ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے پھر دعا مانگی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں، اپنا چہرہ اللہ کے لیے خالص کر دوں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر بتایا ہے اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر بار چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے، ان کے بچوں میں سے انبیاء پیدا کیے، صالحین پیدا کیے اور ایک اچھا بدلہ دیا دنیا میں ہی۔ اور پھر قرآن مجید کو جو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، زمین آسمان کو وہ دوبارہ بنانے والا ہے، بیوی بیٹے ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھی جو ہے بیوی نہیں، بیٹا نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، وہ تو اکیلا ہے، واحد ہے، ایک ہے، لیکن اس کی نظر بڑی تیز ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ بھی آنکھیں کھول کے، کان کھول کے ہر نعمت کو دیکھیں اور ہر نعمت کے بارے میں سنیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے رہنا، یعنی ایک اللہ کو ماننا ہے۔ بیٹے اللہ دینے والے ہیں، بیٹیاں اللہ دینے والے ہیں، پیپروں میں پاس اللہ کرنے والے ہیں، رزق اللہ دینے والے ہیں، طبیعت اللہ ٹھیک کرنے والے ہیں، بیمار اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، ہر چیز اللہ کرنے والے ہیں، تو ہم کیوں کسی اور کو پکاریں؟ کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو۔ اوکے جی، آج کا بارہ کمپلیٹ ہوا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، السلام علیکم۔